آج ہم آداب مجلس اور گفتگو کے آداب پر بات کریں گے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہمارے پڑھائی کا حصہ ہیں۔ جیسے میں اس سے پہلے گفتگو کر رہا تھا، نمبر 1، مجلس میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا۔ یعنی چند دوست بیٹھے ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں یا گھر والے، جس وقت آپ وہاں پہنچیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ آپ کا سلام ہے، پھر آگے وہ جواب دیں گے۔ نمبر 2، جیسے آپ طالب علم ہیں، جب مجلس ہو تو بعضوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے ہو کر بیٹھیں، تو وہ پھلانگ کر جاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا کر آگے بڑھتے ہیں، تو یہ مجلس کا ادب نہیں ہے۔ بیٹھنے کی جگہ جہاں ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ۔ کسی سے لڑائی کرنا، بد اخلاقی کر کے آگے بڑھنا، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 3، مجلس میں سیدھا بیٹھنا، یعنی سب دو زانوں بیٹھے ہیں تو دو زانوں بیٹھ جانا، آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہیں تو آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا، اور مجلس کے اندر کھیل تماشا نہ کرنا۔ مجلس میں دیکھو نا، سب کٹھے بیٹھے ہوں اور 2-3 کوئی اور طرح کی حرکت کر رہے ہوں، زمین پر لکیریں مارنا، یہاں وہاں دیکھنا، یہ مجلس کے ادب میں سے نہیں ہے۔ مجلس میں اونچی آواز سے نہ ہنسنا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا دوست، یعنی کہہ کا مار کے ہنسنا، اونچا ہنسنا، تو ایسا نہ ہو، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ کیا کرنا، کوئی بات اچھی لگے نا تو مسکرانا، کوئی بات اچھی لگے تو مسکرانا، یعنی لبوں سے پتہ چلے کہ یہ مسکرا رہا ہے، اور ہلکے سے دانتوں سے پتہ چلے مسکرا رہا ہے۔ ایک کہہ کا مار کے ہنسنا، اونچی آواز سے ہنسنا، یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ کو سمجھا رہا ہوں، محفل کے ادب کے خلاف ہے۔ کسی کے کلام کو کاٹ کر اپنی بات شروع کر لینا۔ کوئی بات کر رہا ہو، جیسے میں بات کر رہا ہوں، تو ہاشم یا موسیٰ کہے کہ قطع کلامی معاف، میری بات پہلے سنو، تو کسی کی بات کو کاٹ کے اپنی بات کرنا، یہ بھی مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ تو مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے میں بات کروں، پھر آپ اپنی باری کا انتظار کرو، پھر آپ کی باری آئے گی، پھر آپ گفتگو کرو، اس طریقے سے باری باری سب گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آداب مجلس میں سے، کسی کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ اور جب محفل ختم ہو جائے، مجلس ختم ہو جائے، تو پھر کیا کرنا، سلام کر کے چلے جانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی شروع بھی کی تھی تو سلام پر، اور ختم بھی کی تھی تو سلام پر۔ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے شاباش۔ اسی طریقے سے گفتگو کے آداب، گفتگو کے آداب، نمبر 1، بات ادب سے اور نرم لہجے سے کرنا۔ بات ادب سے اور نرم لہجے سے کرنا۔ غصے سے بات کرو گے تو اگلے کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور چھچھورے لفظوں سے کرنا، مثال کے طور پر اوچھے لفظوں کے ساتھ، اوئے توئے کے ساتھ بات کرنا، اور بے ادبی سے کرنا تو اگلے کو بات کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمیشہ بات ادب سے کرو، عاجزی سے کرو، انکساری سے کرو، اور نرم لہجے سے کرو۔ نرم، جب یہ گفتگو انداز ہوگا تو اگلے کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ گفتگو کرتے وقت آپ سے عمر میں بڑے بیٹھے ہیں، وہ بھائی بڑے کی عمر کا ہے، وہ باپ کی عمر کا ہے، وہ دادا کی عمر کا ہے، تو اس کو نام سے نہ پکارنا، اس کو شاباش، نام سے نہ پکارنا۔ اگر بڑے بھائی کی جگہ کا ہے تو بھائی کہہ کر پکارنا، اپنے ابو کی عمر کے برابر ہے تو چاچا تایا کہہ کر پکارنا، دادا کی عمر کا ہے تو دادا جان کہہ کر پکارنا، یا ایسے ادب والے لفظ کے ساتھ پکارنا کہ جس کے اندر احترام جھلک رہا، محبت کے لفظ
جھلک رہے ہو تو ایسے کے ساتھ اس کو پکارنا. ٹھیک ہو گیا. اب کوئی استاد کی سیٹ پر بیٹھا ہے تو لفظ کیا ہے؟ استاد محترم میری یہ بات سنیں. استاد محترم، یا جیسے آپ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب، کہتے ہیں نا قاری صاحب آپ مجھے کہہ لیتے ہیں، یا جو میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں امام صاحب. تو یعنی کسی کو اس کے نام کے ساتھ ہٹا کر کے اس کے تخلص کے ساتھ، اس کی خاصیت کے ساتھ اسے گفتگو کرنا. بات کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنا. بات کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنا. میں بات کر رہا ہوں اور بیچ میں آپ شروع ہو جائیں، اپنا قصہ لے کر بیٹھ جائیں اور آپ نے میری بات ہی نہ سنے، تو یہ محفل کی بھی بے ادبی ہے اور استاد کی بھی بے ادبی ہے. تو اپنی بات کا انتظار کرنا. گفتگو میں جھوٹ، مذاق اڑانا، گالی یا سخت الفاظ کا استعمال نہ کرنا. جب بھی بات کرو سچ بولو. جب بھی گفتگو کرو سچ بولو. دیکھو نا، لڑکے کبھی لیٹ آتے ہیں، کبھی وہ آتے ہی نہیں ہیں، تو قاری صاحب پوچھ لیتے ہیں، استاد صاحب پوچھ لیتے ہیں کہ میاں لیٹ کیوں آئے ہو؟ اکثر لڑکے سچ بولتے ہیں، آنکھ نہیں کھلی. یقین کرو اس کے سچ بولنے سے اس کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا. قاری صاحب کی طبیعت ٹھیک. لیکن جو جھوٹ بولتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو خود جھوٹے ہوئے، گنہگار ہوئے، اور نمبر 2 استاد سے مار بھی ڈبل پڑتی. نہیں آئے، سچ بول دو گے تو آدھے بچ گئے، بلکہ پورے ہی بچ گئے. تو جب بھی گفتگو کرو سچ بولو. جب بھی گفتگو کرو سچ بولو. سچ بولو. جب بھی گفتگو کرو سچ بولو. یہ میں آپ کو سبق بھی دے رہا ہوں اور ساتھ سکھا بھی رہا ہوں. یہ سچ بولنا آپ کی عزت بڑھا دیتا ہے، آپ کے وقار کو بڑھا دیتا ہے. ہر وقت مذاق اڑانا، ہر وقت مذاق اڑانا یہ انسان کے تشخص کو، بردباری کو، اس کی شان کو کم کر دیتا ہے. ہر وقت مذاق اڑانا یہ آپ کی اہمیت کو گھٹا دیتا ہے. اسی طریقے سے گالی دینا. گالی دینے والا کوئی عقل مند انسان نہیں ہوتا، کوئی سمجھدار انسان. کچھ قرآن پڑھنے والے لڑکے ایسے بھی ہیں جو گالیوں کے اندر گالیاں دیتے ہیں، یا مدرسے میں بیٹھے بیٹھے گالیاں بھی دے دیتے ہیں. تو یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. اسلام کے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بالکل بری بات، بد اخلاقی. تو گالی دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. سخت الفاظ استعمال کرنا، یعنی اس لیے کہ میں کہوں تو اگلے کو تکلیف پہنچے، تو ایسے الفاظوں سے بھی اجتناب کرنا، بچنا. اگر بات سمجھ نہ آئے، بات سمجھ نہ آئے، اب 2 چیزیں ہیں. آپ کو سمجھ نہ آئے تو پیار سے، ادب سے، احترام سے پوچھ لینا کہ استاد صاحب یا قاری صاحب مجھے بات سمجھ نہیں آئی، مجھے تمہارا سمجھا دیں. اب میرا کیا انداز ہونا چاہیے کہ ادب سے، احترام سے آپ کو بات سمجھا دوں. آپ کا ادب سے پوچھنا کہ سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھا دیں، اور میرا کام کیا ہے؟ سمجھانا. اب یہ نہیں کہ آپ بے ادبی سے پوچھو کہ دوبارہ بتاؤ، اور میں بھی پھر ویسے لہجے میں کہوں کہ تجھے پہلی بار سمجھ نہیں آئی، تو یہ بے ادبی ہے، آداب گفتگو کے خلاف ہے. آپ کا پوچھنا بھی ادب سے ہونا چاہیے اور استاد کا بتانا بھی ادب سے ہونا چاہیے. یا پھر آپ سے کوئی میں بات پوچھوں، آپ نے کوئی بات کی اور مجھے سمجھ نہیں آئی، میں آپ سے احترام سے پوچھوں، ادب سے پوچھوں کہ بیٹے بات سمجھ نہیں، پھر سمجھاؤ. تو آپ کا کام کیا ہے؟ نرمی سے، ادب سے، احترام سے پھر دوبارہ بات کو سمجھا دینا. غیر ضروری باتوں سے بچنا. غیر ضروری باتوں سے اکثر بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، گفتگو کوئی چل رہی ہوتی ہے، وہ اپنا کوئی نیا کے ساتھ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو غیر ضروری باتوں سے بچنا اور فضول سوالوں سے پرہیز کرنا. فضول سوالوں سے آپ کے سوال کیا ہونے چاہیے کہ جو سبق پڑھا ہے اس سبق کے حوالے سے ہمارے سوال ہونے چاہیے، اس سبق کے حوالے سے ہماری گفتگو ہونی چاہیے. آخر میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک یہ بھی سماعت کر لیں. آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے.
ہمارے محبوب کا فرمان ہے اگر بات کرنی ہو تو اچھی بات کرے وگرنہ خاموش رہے۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکرا کی گفتگو کرتے ہیں، ہمیشہ سخت کلامی آپ کی طبیعت میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی پہچان جو ہے وہ اچھے اخلاق سے ہے، نرم گفتگو سے ہے، مسلمان کی جو ہے نا یہ پہچان ہے۔ مجلس ادب سے سجتی ہے اور گفتگو اخلاق سے نکھرتی ہے۔ جب یہ معمول ہم بنا لیں گے تو ایک اچھا مسلمان نکھر کر کے ہماری شخصیت سے واضح ہوگا۔ آپ پر یہ رنگ چڑھ جائے نا گفتگو کے، آداب مجلس کے، تو باہر بھی جاؤ گے تو آپ کی بھی تعریف ہوگی، میری بھی تعریف ہوگی، اور اسلام کی بھی تعریف ہوگی، اور کہیں کہ ماشاءاللہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ باتیں، یہ تربیتیں ہیں۔ اب میں دعا کروا رہا ہوں، آپ سب دوست مل کر دعا کریں گے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی باتوں میں سچا بنا، ہمیں مجلسوں میں با ادب بنا، ہماری زبانوں کو تیرے ذکر سے معمور فرما، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت سے معمور فرما، اور جو کام شریعت نے، رب کریم نے نبی کی سنت سے ہم پر کرنے بنتے ہیں، ان کے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ کام جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، رسول ناراض ہوتے ہوں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔